ناظرین، یہ واقعہ ہے رواں سال 6 مئی کا کہ جب ایک شخص پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہوتا بلکہ عالم دین، حافظ قرآن اور ایک دیندار شخص ہوتا ہے۔ اس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے دوران تقریر عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے عمران خان کو معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل قرار دیا ہے یا نبی قرار دیا ہے۔ ہجوم جو سامنے موجود ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، وہ اشتعال میں آتا ہے۔ اس شخص کو اسٹیج سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں اور پھر اتنا مارتے ہیں، اتنا لاتوں سے، گھوسوں سے، مکوں سے اتنا مارتے ہیں کہ وہ شخص جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ سینکڑوں افراد مل کر اس ایک شخص کو لاتوں گھوسوں سے مارتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہر ایک شخص کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آ کر اس کے منہ پر جو ہے کوئی لات مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، اور یہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس قتل کے بعد جو 100 سے زائد افراد ہوتے ہیں وہ خود کو غازی سمجھنے لگتے ہیں اور اس شخص کو جہنم واصل سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ ظلم یہیں پر نہیں رکتا۔ جب اس کی لاش کو گھر لے جایا جاتا ہے تو بستی والے، گاؤں والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملعون کی لاش اس بستی میں، اس گاؤں میں نہیں آئے گی، نہ ہی یہاں پر اس کی تدفین ہوگی، نہ ہی یہاں پر اس کا جنازہ ہوگا۔ مجبوراً اس کی لاش کو پہنچایا جاتا ہے پنجاب کے ایک گاؤں میں، جہاں پر اس کے عزیز و اقارب رہتے، وہیں پر اس کی تدفین، وہیں پر اس کا نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کئی مہینوں بعد آج فیصلہ سامنے آیا۔ فیصلہ اگر ہماری عدالتیں کرتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہماری عدالتیں بکی ہوئی ہیں، یہاں پر انصاف نہیں ہوتا، یا پھر معاذ اللہ یہاں پر کفریہ نظام ہے اور وہ اسلامی جو نظام ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ بلکہ یہ فیصلہ کیا ہے وہاں کے مقامی جرگے نے، اور جس میں صرف مقامی جرگہ ہی نہیں بلکہ اس جرگے نے باقاعدہ علماء کرام کی خدمات لی ہیں۔ علماء کرام کو وہ تقریر اور وہ الفاظ بار بار سنائے گئے کہ دیکھیں کہ آیا واقعی یہ شخص گستاخی کر رہا ہے یا نہیں۔ علماء کرام نے، جو ایک علماء کرام کی جماعت تھی، انہوں نے اس کو سنا، اس پر تحقیق کی اور یہ فیصلہ سنایا کہ یہ شخص قطعی طور پر گستاخی نہیں کر رہا، بے احتیاطی ان سے ہوئی ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن یہ شخص اس نے وہ گستاخی یا ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا کہ جس کی پاداش میں اسے اس طرح سے قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، یا پھر اتنی بے دردی سے اس کے ساتھ یہ جو سلوک کیا گیا یہ اس کا حقدار تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شخص کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا۔ تو میرا سوال آپ سے ہے، میرا سوال ان 104 افراد سے ہے جو اس وقت اشتعال میں آ کر ایک شخص کو انہوں نے گستاخ اپنے طور پر، اپنی عدالت لگا کر اپنے دل و دماغ میں جو آئے انہوں نے وہی کیا، اور ایک شخص جو کہ معصوم تھا اسے ناحق قتل کر دیا۔ مجھے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ انہوں نے عیسی مسیح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں جذباتیت اور جنون اتنا پایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی طرف کا ذہن بناتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہے، وہ ہمارے ذہن اور ہماری دانش کے مطابق گستاخ رسول ہے، لہٰذا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہی شخص، مثال کے طور پر انہوں نے عیسی مسیح کے حوالے سے بات کی تھی، اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتی ہے تو آپ کا اتنا بڑا جگرہ، اتنا بڑا دل ہونا چاہیے، کم از کم اتنا آپ کے اندر ظرف ہونا چاہیے کہ پھر آپ اس کے جان کی حفاظت بھی اس کو دیں، اس کو اس کی جان کا تحفظ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں گستاخ رسول کو مطلب جہنم واصل کرنے کے لیے جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں، جو کہ بالکل بجا ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر ایک بے گناہ شخص قتل کر دیا جائے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو اگر آپ ناحق قتل کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ خود جو ہے نا انسانیت کو، اسلام کی توہین نہیں کر رہے؟ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں میں اس چیز کا شعور بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بات سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کے گستاخ رسول ہونے کے بعد اس کو سزا کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا ضرف ہونا چاہیے کہ اگر وہ شخص بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفظ دیں۔ اب دیکھیں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، آخرکار دنیا سے بھی چلا گیا، ایک ایسی موت بیچارے کو ملی، اور وہ گستاخ رسول بھی نہیں تھا اور اس موت کا وہ حقدار بھی نہیں تھا، ایک ناحق قتل ہوا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو آج یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ناحق قتل ہوا ہے، 35 لاکھ روپے دیت تو آپ نے ادا کر دی، لیکن وہ ایک جان کا جو ضیاء تھا، اس جان کا ضیاء وہ میرے خیال میں اس کی تلافی نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہی یہ 35 لاکھ روپے کر سکتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنے نوجوانوں کی اچھی طرح سے ذہن سازی کریں۔ ہمارا دین اتنا ناقص نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف ایک طرف کا رخ دکھائے، دوسرے طرف کے رخ کو چھوڑ دے۔ دین اسلام کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر گستاخی رسول کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں، باقاعدہ عدالتی نظام ہے، باقاعدہ جرگے کا نظام ہے، باقاعدہ
اس کی انکوائری ہے، اس کے بعد جو ہے جو شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ کار جو ضوابط طے کیے اسی کے مطابق عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص کو آپ اپنی دانش کے مطابق گستاخ رسول سمجھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو اور آپ اس کو معاذ اللہ ناحق قتل کر بیٹھیں۔